الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين والطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين المعين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں. گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں. عاشقو بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں. عاشقو بھر لو دامن دل کو، میں حدیث رسول لایا ہوں. حضرات، بڑے ہی خوشی اور مسرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے جوش ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور خراج عقیدت و محبت پیش فرمانے کی یہ مقدس محفل سجائی ہے، رچائی ہے اور بسائی ہے. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ اپنے حبیب پاک صاحب لالا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اور تمام شہدائے کربلا، اسیران کربلا کے صدقے آپ کی ان محبتوں کو، عقیدتوں کو قبول فرما کر اس کا نہایت ہی عمدہ نتیجہ آپ کو عطا فرمائے. بلند آواز سے کہیں آمین آمین آمین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین. مجھے معلوم ہے کہ آپ حضرات کو یہ شعر جو ہے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اور آپ ہی کو نہیں، یہ حقیقت ہے کہ پوری طریقے سے یہ شعر میں بھی نہیں سمجھتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ خاموشی کے ساتھ سنیں، یہ شوبہ دیتا ہے، یہ جچتا ہے، نہیں، بلکہ ہم اور آپ دیوانے، زور سے بولیں، دیوانہ حسین ہیں بے شک. اور اسی بات کا اظہار کرنے کے لیے کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی کتنی محبت ہے، یہی ظاہر کرنے کے لیے اور اس کا نہایت عمدہ ہمیں حاصل ہو، اس امید کے ساتھ ہم محفل ذکر شہدائے کرام میں بیٹھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو لازمی ہے بلکہ ضروری ہے کہ ہم یہاں اگر بیٹھے گئے تو بالکل اس انداز سے بیٹھیں، باادب ہو کر کے بیٹھیں، اور جتنی دیر یہاں بیٹھیں یہ سوچ کر کے بیٹھیں کہ یہاں پر ہم صرف بیٹھنے ہی کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہاں جب اپنا قیمتی وقت نکال کر کے آئے ہیں اور بیٹھے گئے تو یہ ضروری ہے، ہر ایک پر یہ لازم ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ وہ لے کر کے اٹھے، ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اور آپ کو کیسے ملے گا؟ آپ ذکر امام پاک سن رہے گے، اس کا ثواب تو ملے گا ہی. اب اگر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بھی بیان کریں، اس کی پاکی کا بھی اظہار کریں تو کیا مزے کی بات ہوگی، دوگنا ثواب ہے کہ نہیں؟
جب تک یہاں بیٹھے، ویسے تو ہماری اور آپ کی زندگی ہمیشہ لہو و لعب میں مبتلا رہتی ہے، جب چند منٹوں کے لیے یہاں پر حاضر آئے ہیں تو پوری طریقے سے حسینیت آپ کے اندر بالکل جذب ہونا چاہیے، آپ کے رگوں میں حسینی خون دوڑنا چاہیے۔ ایک بار بلند آواز سے پکارے اور کہہ دیں یا حسین یا حسین، مزہ نہیں آ رہا اور آواز سے بولے یا حسین۔ ادھر بھی آواز تو نہیں آئے گی لیکن ہاتھوں کا اشارہ کر کے بولے یا حسین یا حسین یا حسین۔ وہ اس لیے کہ حریم دل پہ سجا کر حسین لکھتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یزیدیوں کو چڑھا کر حسین لکھتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یزیدیوں کو چڑھا کر حسین لکھتا ہوا۔ بس اب یہاں پر ٹھنڈا نہ ہو، کیونکہ ہمیں ان 22,000 لشکر جرار کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں وہ 72 حسینیوں کا وہ جذبہ چاہیے جو کہ یہ نہ دیکھیں کہ ہم اور آپ کم ہیں۔ الحمدللہ اگر ہم دیوانہ حسین ہیں، ہم واقعی امام حسین کی پیغامات پر عمل کرنے والے ہیں تو ہم کم ہیں، لیکن ہمارے اندر دم ہونا چاہیے۔ بلند آواز سے کہیں یا حسین یا حسین۔ حریم دل پہ سجا کر حسین لکھتا ہوں، یزیدیوں کو چڑھا کر حسین لکھتا ہوں۔ اور آگے سنیں کہ میں روشنائی کے بدلے ادب سے کاغذ پر لہو قلم کو پلا کر حسین لکھتا ہوں، لہو قلم کو پلا کر حسین لکھتا ہوں۔ حضرات محترم، بڑی تیزی کے ساتھ آئیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، اس ماحول میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لیتے ہوئے بس آپ گھڑی دیکھیں، 10 سے 15 منٹ میں آپ کا وقت لینا چاہوں گا، چونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ وقت وہ وقت نہیں ہے جو لمبی فہرست لے کر کے انسان بیٹھے، لیکن حضرات محترم 10 منٹ میں بولتا ہوں، بالکل زندگی کے ساتھ میں بولنے کی کوشش کروں گا، اور آپ بھی زندگی کے ساتھ اگر سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 2-4 منٹ بڑھ جائے، ہے کہ نہیں؟ کہتے یا حسین، سنیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آج میں شہادت عظمیٰ کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ کر کے رخصت ہونا چاہوں گا، لیکن حضرات محترم شہادت عظمیٰ بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ شہادت کسے کہتے ہیں، شہادت کے معنی کیا ہیں۔ بات اچھی ہے کہ نہیں؟ بتانی چاہیے، سنیں۔ شہادت کے معنی کیا ہیں، شہادت کہتے کس کو ہیں؟ تو توجہ سے سنیں کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ کی تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، شہید بروزن فعل بمعنی فاعل ہے۔ شہید وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی صحت و صداقت کی کبھی تو دلیل و برہان، کبھی قوت بیان اور کبھی شمشیر و سنان سے گواہی دے۔ اور حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والے کو بھی اسی مناسبت سے شہید کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنی عزیز ترین جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کی حقانیت کی شہادت دیتا ہے۔ اگر بات گاڑھی ہو جائے، سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ پوچھنے کی آپ کو بالکل اجازت ہے۔ اب حضرات محترم، اس عبارت کے معنی مطابق یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ شہادت کا انعام و کمال ہمارے اور آپ کے آقا جناب رحمت عالم نور مجسم ہادی سبل رحمت کل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجائے اتم موجود تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ تو کسی جنگ میں شہید ہوئے نہیں، ان کو کسی نے قتل نہیں کیا، تو پھر وہ شہید کیسے ہو گئے؟ اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ تو
تو حضرات محترم اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طرح دلیل و برہان اور روشن بیانات و معجزات سے آقا کریم نے جس طرح اللہ کے دین کی صحت و صداقت کی شہادت دیا ہے اور کسی پیغمبر نے نہیں دیا. جھوم کے بولو سبحان اللہ. یہ بتانے کی ضرورت نہیں, یہ کون نہیں جانتا کہ اسی دین حق کے صداقت کے سلسلے میں مکہ مکرمہ میں مسلسل 13 سال تک ناقابل برداشت اذیتیں برداشت کی, گلیوں اور بازاروں میں طائف کے میدانوں میں پتھر کھائے, نہایت ہی نازیبہ قسم کے کلمات سنے. حد تو یہ ہے کہ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ستایا گیا ہوں اور کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا, اور کوئی پیغمبر نہیں ستایا گیا. آپ دیکھیں گھر بار چھوڑنا پڑا, مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے, اور پھر وہاں پر بھی جا کر کے آرام سے نہیں بیٹھے, وہاں پر بھی جانے کے بعد بہت سارے جنگوں میں بنفس نفیس شرکت فرمائی, دندان مبارک شہید ہوا, زخمی بھی ہوئے. فرق رہ گیا صرف روح اقدس کے نکلنے کا, صرف روح نہیں نکلی, اور وہ اس لیے نہیں نکلی کہ اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس. کیا فرمایا تھا؟ زور سے بولیں, واللہ یعصمک من الناس, کہ اے محبوب آپ کی جان لوگوں سے اللہ بچائے گا. بولو نا سبحان اللہ. کون بچائے گا؟ اللہ بچائے گا. کیا عبارت ہے؟ واللہ یعصمک من الناس, اے محبوب آپ کی جان لوگوں سے اللہ بچائے گا. اب ذرا سوچے کہ جس کے جان بچانے کی ضمانت خود اللہ رب العزت لے لے تو بھلا کو کس کی مجال ہے کہ کسی جنگ میں اسے شہید کر دیا جائے, کسی جنگ میں اسے مار دیا جائے, یہ کسی کی مجال نہیں. اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے جان بچانے کی ضمانت لے لی ہے, اب اگر اسے کسی جنگ میں مار دیا جاتا, کسی جنگ میں شہید کر دیا جاتا, تو پھر کفاروں کو یہ موقع ملتا کہ نہیں ملتا؟ کفاروں کو یہ موقع مل جاتا, قرآن کی تکذیب کا موقع مل جاتا, اللہ کے وعدے کی تکذیب کا موقع مل جاتا کہ دیکھو اسی نبی کے خدا نے اس کی جان لوگوں سے بچانے کا وعدہ کیا تھا, مگر دیکھو ہم نے فلاں جنگ میں ان کو قتل کر دیا ہے, ہم نے فلاں جنگ میں ان کو شہید کر دیا ہے. تو حضرات محترم اس سے یہ ثابت ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں شہادت عظمی بدرجہ اتم پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ بدرجہ اتم پوری ہوئی. بہت پرزور تھا خامہ یقیناً دست قدرت کا, اسے منظور تھا یوں کھینچنا محبوب کا نقشہ, اور چھپا ڈالی بہت سی صورتیں آدم سے تا عیسیٰ, تب آیا راست نقشہ کل کے قدرت سے تیرے قد کا. حضرات محترم ان سب باتوں سے ہمیں پیغام ملتا ہے, یہ کربلا سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ سبق پر پھر صداقت کا, سخاوت کا, عدالت کا, شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اب حضرات محترم آئیے بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو کربلا کے میدان میں لے کر کے چلتا ہوں. اجازت ہے تو ہاتھوں کو بلند کر کے بتائیں, اجازت ہے؟ یا حسین. میں اگر دھیرے بولوں تو آپ کو چپ رہنے کا حق ہے, اور اگر میں چپ ہو جاؤں تو آپ اپنے گھر چلے جانا ہے کہ نہیں؟ تو ذرا زور سے بولیں تو یا حسین, یا حسین. اب توجہ سے سنیں, اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. حضرات میں نے اسی کو آج اپنا موضوع سخن بنایا ہے کہ نہیں؟ اب اس کے ضمن میں 2 منٹ کی بات, بڑی خوبصورت محبت بھرا ایک واقعہ ملاحظہ کر لیں کہ کس طرح سے ہمیں اس کا ترجمہ پہلے ملاحظہ کریں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. مطلب یہ کہ بے شک اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ناپاکی کو دور فرما دے
اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا فرما دے. کہیے نا سبحان اللہ. اس آیت کریمہ سے بھی شان اہل بیت کا ظہور ہے کہ نہیں ہے؟ شان اہل بیت ظاہر ہے. اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں، بے شک اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دیں اور تمہیں خوب خوب پاک کر کے ستھرا کر دیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ذرا توجہ سے یہ شعر بھی سن لیں کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت. آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں اور سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں چیمی گوئیاں کرتے ہیں. اللہ رب العزت انہیں بھی وہ دن دکھائے گا، انہیں بھی وہ دن دکھائے گا. ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ان تمام لوگوں کے منہ کو کالا فرما دے اور اسلام کا بول بالا فرما دے. کہیں آمین آمین. اب توجہ سے سنیں حضرات محترم، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپنے کا دور ہے. ابھی چھوٹے ہیں، 5 سے 6 سال ان کی عمر شریف ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہری حیات سے موجود ہیں. مسجد نبوی شریف میں آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں اور گود میں سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھائے ہیں. کہیے نا سبحان اللہ. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ وہ منظر کیا خوبرو منظر ہوگا کہ نبیوں کے امام کی گود میں شہیدوں کے امام بیٹھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. مالک جنت کی آغوش میں سردار جنت جلوہ افروز ہیں. توجہ سے سنیں، صحابہ کرام کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. اب ان بھیڑ میں ان صحابہ کرام میں ایک اور بچہ ہے جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. کیا نام ہے؟ حبیب ابن مظاہر. یہ نام یاد رکھیے گا. بڑا اہل بیت کا بڑا سچا عقیدت مند، بڑی محبت کرنے والا شخص گزرا جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے. حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. اب صحابہ کرام میں سے ایک شخص، ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو ادھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ میری آواز آپ تک آئے گی. توجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغوش محبت میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیے ہوئے بیٹھے. صحابہ کرام موجود ہیں. اب ان صحابہ میں سے ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک شکایت کرنا چاہتا ہوں. اس بچے کی ایک شکایت ہے. اس صحابی رسول کا اشارہ، صحابی رسول کا اشارہ کدھر تھا؟ حبیب ابن مظاہر کی طرف تھا جس کی عمر اس وقت 15 یا 16 برس کی رہی ہوگی. روایتوں میں آتا ہے، کسی میں آتا ہے 15 برس اور کسی میں آتا ہے 16 کے قریب، ہے کہ نہیں؟ 16 برس. اب اس بچے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس بچے کی ایک شکایت ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا کیا بات ہے. وہ صحابی رسول کہتے ہیں وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ اس بچے کی شکایت یہ ہے کہ جب آپ کا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کا پیارا نواسا سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پاک کی گلیوں سے گزرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا، جب نبی پاک یا رسول اللہ آپ کے نواسے سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین جب مدینہ پاک کی گلیوں سے گزرتے ہیں تو یہ بچہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس انداز میں چلتا ہے کہ جس جگہ پر سنیے، توجہ سے سنیے، جس جگہ پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پڑتے ہیں وہاں سے یہ بچہ ان کے قدم کے نیچے سے مٹی اٹھا کر کے چومتا ہے اور اپنے ماتھے پہ لگاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مزہ نہیں آیا. آپ نے سبحان اللہ کر دیا. زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کی شکایت کیا تھی؟ اس کی شکایت یہ تھی
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا یہ نواب، تو یہ بچہ جس کا نام حبیب ابن مظاہر ہے امام حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس انداز سے چلتا ہے کہ ان کے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا کر کے چومتا ہے، پھر اپنے ماتھے سے لگاتا ہے، اپنی پیشانی پہ لگاتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنو، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کو قریب بلایا، کہا اے حبیب ابن مظاہر ذرا میرے قریب آ جا، کہا قریب آ جا، کہا یا رسول اللہ آتا ہوں۔ اب ذرا توجہ سے سنو، حبیب ابن مظاہر جس کی عمر 15 برس کی رہی ہوگی وہ آقا کے قریب آتا ہے، ڈرا سہما سا رہتا ہے، آقا کے قریب آیا، آ کر کے جب دست بستہ کھڑا ہوا، اب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب بتا ذرا بتا کہ یہ شخص جو تمہارے بارے میں شکایت کر رہا ہے کیا وہ بات سچی ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ بات سچی ہے، حسین جب چلتے گئے ان کے پیر کی مٹی میں چومتا ہوں اور اپنے پیشانی سے لگاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ سے سنو، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی، پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں اس طرح سے کرتے ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ کون سوال؟ ہاں ہاں سنیے، جب پوچھا گیا کیا اے